اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی احتشام قابل احترام سامعین و ناظرین، آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کروں گا بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ حسد، بدگمانی، ان برائیوں کے حوالے سے سامعین کرام، ایک مرتبہ تاجدار کائنات حضور علیہ السلام اپنے دیوانوں، اپنے مستانوں، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں مسجد نبوی کے سین میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے اچانک دروازے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ آج جو آدمی اس دروازے سے نمودار ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی نظریں دروازے پر لگ گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد ایک صحابی اس دروازے سے نمودار ہوئے۔ وضو کے قطرے ان کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے۔ دربار رسالت میں سلام پیش کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک شخص حاضر ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی نظریں پھر دروازے پر لگ گئیں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ دوسرے دن بھی یہی ہوا، وہی شخص اس دروازے سے انٹر ہوا۔ تو سامعین کرام، تیسرے دن بھی معمول کے مطابق حضور علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا اور پھر وہی انصاری صحابی اس دروازے سے حاضر ہوئے۔ تو سامعین کرام، 3 دن تک حضور علیہ السلام نے اس انصاری صحابی کو جنت کی بشارت کی نعمت سے نوازا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایسی کون سی اس کی خوبی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اسے 3 دن جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سامعین کرام، جب مجلس برخاست ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ انصاری صحابی اپنے گھر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے صحابی دوست سے کہا کہ میں کسی وجہ سے 3 راتیں اپنے گھر قیام نہیں کر سکتا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 3 راتیں آپ کے گھر میں قیام کر سکتا ہوں۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا جی بسم اللہ، آئیے تشریف لے آئیں۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اس صحابی انصاری کے گھر رہے، یعنی 3 راتیں قیام کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس صحابی کا ایسا کوئی عمل مجھے خاص نظر نہیں آیا، معمول سے ہٹ کر جو معمول کے اعمال تھے ان سے ہٹ کر کوئی ایسا خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا جس کی بدولت حضور علیہ السلام نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 راتوں کے بعد عرض کیا کہ اے میرے ساتھی، میں تو آیا تھا آپ کا کوئی خاص عمل دیکھنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے کس وجہ سے، کس عمل کے سبب آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔
لیکن 3 راتیں قیام کرنے کے بعد مجھے آپ کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود ہی اپنے راز سے پردہ اٹھا دیجئے۔ تو سامعین کرام، اس صحابی نے جواب دیا، اے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جنتی بنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو اس انصاری صحابی نے کہا، ہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک راز بتا دیتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے، اللہ اکبر، وہ راز یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، اور میں اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر نعمت سے اس شخص کے حسد نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اس صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، اپنے راز سے پردہ اٹھایا، میں نے کسی مسلمان کے بارے میں کبھی اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھا، میرا دل دوسروں کے لیے صاف ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پکار اٹھے اور عرض کیا، اے میرے پیارے ساتھی، یہی تو آپ کا ایک خاص عمل ہے، یہی تو آپ کا ایک راز ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو سامعین کرام، آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے انصاری صحابی کو، جس کے دل میں کینہ نہیں تھا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض نہیں تھا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد نہیں تھا، اسے 3 دن جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو احباب ذی وقار، آئیں ہم بھی اپنے دلوں کو کینہ، بغض، حسد سے پاک کر لیں، اپنے دلوں کے قبلوں کو درست کر لیں۔ جب ہمارے دل بھی دوسروں سے کے بغض کے لیے پاک و صاف ہو جائیں گے تو یقیناً جنت ہمارا بھی مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔